السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں میں اس چیز کے اوپر بات چیت کروں گا کہ سائیکلوجیکل ٹریٹمنٹ کیا کیسے جاتا ہے۔ تو کافی لوگ اس چیز کے بارے میں میرے سے سوال کرتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ ٹریٹمنٹ کیسے کرتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں کوئی ٹپ ہی دے دیں۔ تو دیکھیں، ٹپس سے کام نہیں چلتا۔ مین چیز یہ ہے کہ پراپر ایک ڈائگنوسس، سائیکلوجیکل آبزرویشن اور ٹریٹمنٹ کی بیس ہے۔ تو سائیکلوجیکل جو ڈائگنوسس ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ اب مثال کے طور پر میرے پاس ایک مریض آئے ہیں، تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھوں گا کہ آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے جن کی وجہ سے آپ نے یہ سوچا کہ سائیکولوجسٹ کی مدد لینی چاہیے۔ تو وہ مجھے اپنے مسئلے مسائل بتائیں گے۔ تو ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان سے مزید بھی انٹرویو کروں گا کہ ان کے انٹرپرسنل ریلیشن شپس کیسے ہیں، اور ان کی لائف، جو ان کے فیملی کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہیں، فیملی کے باہر ریلیشن شپ کیسے چل رہے ہیں، اور ان کے برین میں کیا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو انکانشیس مائنڈ ہے وہاں پہ کیا چل رہا ہے، ان کے ڈریمز میں کیا چل رہا ہے، اور ان کی جو پرابلم ہے وہ شروع کب ہوئی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں میرے جو سائیکلوجیکل آبزرویشن ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ڈائگنوسس کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ اور جب یہ سارا ڈیٹا میرے پاس آ جاتا ہے تو اس ڈیٹے کی روشنی میں میں پھر ایک اسپیسیفک مسئلے کو ڈائگنوز کرتا ہوں کہ مریض کو فلاں سائیکلوجیکل ڈس آرڈر کا سامنا ہے۔ تو اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی ایک سائیکالوجی کی کتاب پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں عبور حاصل ہو گیا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہر فیلڈ ایک سمندر ہے، اس کو جب پراپرلی آپ پڑھتے ہیں اور اس کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تب آپ کسی کو ہیلپ کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ جب میں ڈیٹا کا انالیسس کرتا ہوں تو میرے سامنے کتنی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو میں نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل انزائٹی ہے، تو انزائٹی کی کون سی قسم کے یہ شکار ہیں، جس طرح سلیکٹیو میوٹیشن ہے، اور اسپیسیفک کسی چیز کی ایک سچویشن میں بندے کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انزائٹی کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں، وہ مجھے مد نظر رکھنی پڑتی ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ڈپریسو ڈس آرڈرز ہیں۔ ایک تو ڈپریشن ہے، پھر آگے اس کی مختلف اقسام آ جاتی ہیں، جیسا کہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر ہے، پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر ہے۔ اس کے علاوہ جو انسان کی نیند ہے، اس میں بہت سارے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرز آ جاتے ہیں، ان کو مجھے مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ فار ایگزامپل زیادہ سو رہے ہیں، ہائپومینیا ہے، کم سو رہے ہیں، سوتے ہوئے کیا چیزیں برین میں چل رہی ہیں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایٹنگ سے ریلیٹڈ ڈس آرڈرز ہیں، زیادہ کھانا بھی ڈس آرڈر ہے، زیادہ کم کھانا بھی جو ہے وہ ڈس آرڈر ہے۔ بلومیا نروسا، انوریکسیا، اس طرح اس کی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح پھر ایک قسم ہے ڈس آرڈر کی او سی ڈی، obsessive compulsive ڈس آرڈر۔ آپ کے برین میں مختلف تھاٹس آ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پوسٹ ٹرومیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سوشل انزائٹی ہے، پھر اسی طرح فیئر کی مختلف اقسام ہیں۔ تو فیئر میں ایک تو اسپیسیفک فیئر ہے، اسپیسیفک چیز کا فیئر ہو رہا ہے، سوشل انزائٹی ہے، ایگورا فوبیا ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ کچھ ڈس آرڈرز ایسے آ جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کی میموری سے ریلیٹڈ، جن کی وجہ سے آپ کو بچوں کو پڑھائی کا کافی مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں ان معاملات میں۔ تو اسی طرح انسان کی جو
زندگی ہے اس میں ایک سیکچول لائف بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، انتہائی پرائیویٹ ایریا آف ہیومن لائف ہے. تو اس حوالے سے بھی ڈس آرڈرز ہوتے ہیں، سائیکو سیکچول ڈس آرڈر، irrational type of you can say fantasies in your mind, that also come in psychological disorder category. تو یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ میں نے کچھ ایک آئی ویو دیا کہ کتنے زیادہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں. ان ساری چیزوں کو مجھے مد نظر رکھنا پڑتا ہے، اور ان کو مد نظر رکھ کر مجھے کسی ایک ڈس آرڈر کا یا ملٹیپل ڈس آرڈرز کا ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے. اب کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے ٹپس دے دیں، تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈائگنوسس کا پروسیس ہے، سمجھیں کہ ایک مریض کے لیے پوری ایک کتاب بن جاتی ہے. ایک مریض کے لیے ایک پوری کتاب بن جاتی ہے ان کے ڈیٹے کی، اور اس ڈیٹے کی روشنی میں کچھ نہ کچھ ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے. تو ڈائگنوسس کرنے کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کا عمل شروع ہوتا ہے. پھر ٹریٹمنٹ کا عمل آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ یہ عمل زبردست ہے کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز، بایولوجیکل فیکٹرز، کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی اس بیہیویئر کو، اس تکلیف کو، اس پریشانی کا باعث بن رہی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ تو ہو گئے سائیکولوجیکل فیکٹرز. تو اس کے علاوہ پھر ہم نیورولوجیکل فیکٹرز کا انالیسس کرتے ہیں کہ کون سے ہارمونز ہیں جن کی ڈیفیشنسی یا جن کا زیادہ ہونا انسان کو سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اس کا کر رہا ہے اس ڈائگنوسس کی بیس کے اوپر. تو فار ایگزامپل اب ہارمونز کتنے زیادہ ہیں، جس طرح ٹیسٹوسٹیرون ہیں، ایپینیفرین ہیں، نورپنیفرین ہے، ڈوپامن ہے، سیروٹونن ہے، گیبا ہیں، تو کورٹیسول ہیں. دیر آر ملٹیپل ہارمونس. تو اس کو نیورولوجیکل ایگزامینیشن کہتے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے کہ انسان کی کون کون سی چیزیں ڈیفیشنسی چل رہی ہے. پھر انسان کی ڈائٹ کو مد نظر رکھنی، کون سی ایسی چیز ہے جو ڈیفیشنسی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ مختلف ہارمونل ڈس آرڈرز ہو رہے ہیں. پھر اس ساری چیز کے بعد سائیکولوجیکل انٹرونشنس کو، اور اس چیز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ آیا اس مسئلے میں ہمیں جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے، جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں، سائیکولوجیکل ہیلپ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی ہیلپ لینی پڑے گی یا نہیں. تو پھر جب ہم ٹریٹمنٹ پلان ترتیب دیتے ہیں تو پھر بعض اوقات ہم میڈیکل آفیسر کو بھی اپنے ساتھ اس ٹریٹمنٹ پلان میں شامل کر لیتے ہیں، جس طرح بہت سارے ڈس آرڈرز میں وہ ہمیں اپنے ساتھ شامل کر لیتے ہیں. تو عزیزان گرامی، یہ ایک لمبا پروسیجر ہے، انتہائی دلچسپ پروسیجر ہے، زبردست پروسیجر ہے. تو جب آپ پراپرلی سائیکولوجیکل آبزرویشن میں آتے ہیں تو یہ بعض اوقات ایک ہفتے کا پروسیجر ہوتا ہے، اور کچھ سیریس کیسز میں یہ ایک مہینے کا بھی پروسیجر ہو سکتا ہے. تو جب پراپرلی آپ سائیکولوجیکل اپنے ڈس آرڈرز کا علاج کرواتے ہیں تو پھر آپ مستقل طور پر اپنے جو سمٹمز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی جو ویڈیو ہے وہ اچھی لگی ہوگی، اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. اور ان کیس اگر آپ کو میری سائیکولوجیکل ہیلپ چاہیے ہو تو میری ویڈیو پر میرا نمبر بھی شو ہو رہا ہے، تو آپ میرے سے رابطہ کر کے اپوائنٹمنٹ ٹائم لے سکتے ہیں. خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.